TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ ٹورنٹو میں گزشتہ ماہ نصب ہونے والے نئے کیمروں کی مدد سے اب تک تیز رفتاری کی حد عبور کرنے والے 8,000 ڈرائیوروں پر جرمانے کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ٹورنٹو میں گزشتہ ماہ نصب ہونے والے نئے کیمروں کی مدد سے اب تک تیز رفتاری کی حد عبور کرنے والے 8,000 ڈرائیورز پر جرمانے کیے گئے ہیں۔ حکام کے مطابق یہ کارروائی شہر میں نصب 50 سے زائد کیمروں کی مدد سے ممکن ہو سکی ہے۔ ٹریفک حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سڑکوں پر درج ہدایات کے مطابق ہی گاڑی چلائیں، ورنہ انہیں چالان اور جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیمروں میں پروگرامنگ میں ایرر کی وجہ سے 299 غلط ٹکٹ جاری کیے گئے۔ اعداد و شمار کے مطابق ٹکٹ جاری کرنے کے آغاز کے پہلے 2 ہفتوں کے دوران 591 افراد نے ایک سے زائد بار قوانین کی خلاف ورزی کی۔ حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آٹومیٹڈ اسپیڈ انفورسمنٹ پروگرام کا مقصد روڈ سیفٹی کو بڑھانا ہے تاکہ شہری رفتار کو کم کریں اور عوام میں اس سے متعلق شعور اجاگر کیا جا سکے، جبکہ ان کیمروں کو اسکولوں اور آبادیوں کے قریب نصب کیا گیا ہے۔ گریٹر ٹورنٹو ایریا کے لیے سیلاب کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے کیونکہ اس علاقے میں تمام واٹر کورسز معمول سے کہیں زیادہ تیز بہہ رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے GTA کے لیے گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے، جبکہ فلڈ وارننگ بھی جاری کی گئی ہے۔ TRC کی جانب سے شہریوں کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے، جبکہ دریاؤں اور ندیوں سے دور رہنے کا کہا گیا ہے۔ گریٹر ٹورنٹو ایریا کے لیے سیلاب کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے کیونکہ اس علاقے میں تمام واٹر کورسز معمول سے کہیں زیادہ تیز بہہ رہے ہیں۔ ڈرائیورز کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ سیلاب زدہ سڑکوں پر گاڑی چلانے سے گریز کریں اور تمام ٹریفک علامات اور راستوں کی پابندی کریں۔ دوسری جانب آنٹیریو کے چند حصوں میں طوفان کی وارننگ بھی دی گئی ہے۔ ایک سروے کے مطابق تقریباً 20% کینیڈینز کا کہنا ہے کہ امریکی سرحد بند ہونے سے انہیں یا ان کے اہل خانہ کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ہر 5 میں سے ایک کینیڈین کینیڈا امریکہ کی سرحد بند ہونے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے۔ ایک سروے کے مطابق تقریباً 20% کینیڈین کا کہنا ہے کہ امریکی سرحد بند ہونے سے انہیں یا ان کے اہل خانہ کو مشکلات کا سامنا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک نئے سروے میں بتایا گیا کہ زیادہ تر کینیڈا کے شہری اور ان کے اہل خانہ اس بندش سے منفی طور پر متاثر نہیں ہوئے ہیں جو گزشتہ 4 مہینوں سے جاری ہے۔ ایک قابل ذکر تعداد کا کہنا ہے کہ وہ متاثر ہوئے ہیں۔ سروے میں شامل 16% افراد کا کہنا ہے کہ انہیں یا ان کے اہل خانہ کو سرحد بند ہونے سے متعلق معمولی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ مزید 5% لوگوں نے بڑی مشکلات کی اطلاع دی ہے۔ 19% نے کہا کہ انہیں اور ان کے اہل خانہ کو سرحد سے متعلق مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ واضح ہے کہ کینیڈا امریکہ کی سرحدی بندش میں 21 اگست تک توسیع کر دی گئی ہے۔ اس تاریخ میں تبدیلی آ سکتی ہے کیونکہ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان زمینی سرحد کو بند رکھنے کے معاہدے میں پہلے ہی 4 بار توسیع کی گئی ہے۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,945 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,16,884 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,945 تک جا پہنچی ہے۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 59,599 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5,681 تک پہنچ چکی ہے۔ آنٹیریو میں کرونا وائرس سے 39,449 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,778 ہے۔ البرٹا میں 10,843 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 196 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 3,641 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 195 ہے۔ مونٹریال میں شدید بارش کے سبب ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ ہائیڈرو کیوبیک کے مطابق رات 11:15 بجے تک مونٹریال میں ہی 7,000 افراد بجلی سے محروم تھے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ مونٹریال میں شدید طوفان کے سبب ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ ہائیڈرو کیوبیک کے مطابق رات 11:15 بجے تک مونٹریال میں ہی 7,000 افراد بجلی سے محروم تھے، جبکہ لانودیا ریجن میں 8,000 افراد کو بجلی کی بندش کا سامنا کرنا پڑا۔ لاوال میں 558 اور مونٹیریجی ریجن میں 2,282 افراد بجلی سے محروم ہوئے۔ مونٹریال پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں سینٹ ریمی ٹنل کے پاس سیلاب کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے اتوار کے روز گرج چمک کے ساتھ بارش کی وارننگ جاری کی گئی تھی جو طوفان کا سبب بھی بن سکتی تھی۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پیر کی دوپہر تک بارش کا سلسلہ جاری رہنے کے بعد منگل اور بدھ کو شہریوں کو دھوپ اور گرم موسم کا سامنا کرنا پڑے گا۔
امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ امریکی خلاندوردوں کی زمین پر کامیاب واپسی قابل تحسین ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی نجی خلائی کمپنی کے پہلے خلائی جہاز کا مشن مکمل ہو گیا۔ 2 امریکی خلانورد بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے واپس زمین پر پہنچ گئے۔ ڈریگن کیپسول خلیج میکسیکو میں اترا۔ اسپیس ایکس کے سی ای او ایلن مسک بھی ان لمحات کو دیکھنے کے لیے کنٹرول روم میں موجود تھے۔ اس موقع پر امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے پیغام میں کہا کہ امریکی خلانوردوں کی زمین پر کامیاب واپسی قابل تحسین ہے۔ واضح ہے کہ امریکی کمپنی اسپیس ایکس کا خلائی جہاز ڈریگن کیپسول کا مشن مئی میں شروع ہوا تھا۔ نیتن یاہو کی مبینہ کرپشن اور کرونا وائرس سے نمٹنے کی حکمت عملی کے خلاف احتجاج میں شامل مظاہرین نے وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر مظاہرہ کیا گیا۔ نیتن یاہو کی مبینہ کرپشن اور کرونا وائرس سے نمٹنے کی حکمت عملی کے خلاف احتجاج میں شامل مظاہرین نے وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مظاہرین میں اکثریت نوجوانوں کی ہے، جن کا کہنا ہے کہ انہیں سسٹم پر اب اعتماد نہیں رہا۔ لوگ اپنے سخت معاشی حالات میں نبرد آزما ہیں۔ احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے ایک شہری کا کہنا تھا کہ ہمارے قائدین کو ہماری فکر نہیں، ان لوگوں نے ہماری پرواہ کرنا چھوڑ دی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ملک کو انتشار اور تشدد کی طرف نہ لے جایا جائے۔ واضح ہے کہ اسرائیل میں کرونا سے اب تک 523 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ کیسز کی تعداد 72,000 سے زائد ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے اثرات کئی دہائیوں تک محسوس ہوں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد 1,82,00,000 سے اوپر چلی گئی، جبکہ 6,92,794 افراد جان سے جا چکے ہیں۔ بھارت میں مزید 52,000 سے زائد کیسز سامنے آ گئے، جبکہ مزید 758 مریض جان سے گئے۔ بھارت میں مجموعی طور پر مریضوں کی تعداد 18 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ بھارت کے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے بعد گورنر تامل ناڈو بھی کورونا میں مبتلا ہو گئے۔ ادھر امریکہ میں مزید 59,000 کیسز سامنے آنے کے بعد مریضوں کی تعداد 48 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ میکسیکو میں کورونا ٹیسٹنگ بھی بری طرح ناکام ہو گئی اور صرف 10 لاکھ ٹیسٹ کیے جا سکے۔ میکسیکو میں اب تک 4,34,000 مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 3,17,000 مریضوں کے ساتھ کولمبیا 10ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ کورونا وائرس سے روس میں کل اموات 14,210 ہو گئی، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 8,56,264 ہو چکی ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات 8,366 ہو چکی ہیں، جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز 5,11,485 رپورٹ ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 2,917 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 2,78,900 تک جا پہنچی ہے۔ عالمی ادارہ صحت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سربراہ کا بیان میں کہنا ہے کہ دنیا کے بیشتر لوگ کرونا وائرس کے خطرے سے دوچار رہیں گے۔ امریکی حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ٹک ٹاک کو چین جاسوسی کے لیے استعمال کر سکتا ہے، جبکہ ٹک ٹاک کی کمپنی نے الزامات کی تردید کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹک ٹاک پر پابندی لگانے کی دھمکی دے دی۔ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد مائیکروسافٹ کا ٹک ٹاک خریدنے کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ مائیکروسافٹ اور ٹک ٹاک کے درمیان خریداری کے معاہدے کو کل حتمی شکل دی جانی تھی۔ امریکی حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ٹک ٹاک کو چین جاسوسی کے لیے استعمال کر سکتا ہے، جبکہ ٹک ٹاک کی کمپنی نے الزام کی تردید کر دی ہے۔ دوسری طرف کمپنی نے امریکہ میں مزید 10,000 ملازمتیں پیدا کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ ہم کہیں نہیں جا رہے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل امریکی اسٹیٹ سیکریٹری مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ ٹک ٹاک سمیت چینی سوشل میڈیا ایپس پر پابندی لگانے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی اسٹیٹ سیکریٹری مائک پومپیو نے امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا تھا کہ ٹک ٹاک سمیت چینی سوشل میڈیا ایپس پر پابندی زیر غور ہے۔ اس سے قبل امریکی حکام ٹک ٹاک کے صارفین کے ڈیٹا ہینڈلنگ سے متعلق تشویش کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے اور جمعے کو لگنے والی آگ پر تاحال فائر بریگیڈ کی انتھک محنت کے باوجود قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنوبی علاقے کے جنگلات میں لگنے والی خوفناک آگ پر آج چوتھے روز بھی قابو نہ پایا جا سکا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے اور جمعے کو لگنے والی آگ پر تاحال فائر بریگیڈ کی انتھک محنت کے باوجود قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ محکمہ جنگلات نے کسی ممکنہ حادثے سے بچنے کے لیے 8,000 سے زائد رہائشیوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت کی ہے۔ ترجمان فائر بریگیڈ نے میڈیا کو بتایا کہ اب تک آگ نے
जंगल के 12,000 एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले लिया है। पूरे इलाके में धुएं के बादल छाए हुए हैं, जिससे लोगों को सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है और रिवर साइड नामी काउंटी में 8,000 रहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। महकमे जंगलात ने आग से होने वाले नुकसान से मुतालिक बताया कि अब तक एक घर और 3 इमारतें आग की जद में आकर तबाह हो गई हैं। ताहम खुशैन बात यह है कि ताहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड का अमला जांफिशानी से काम कर रहा है और जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।